اور اسی طرح وارث کو اس کی میراث سے محروم کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ، کہ جس شخص نے اپنے وارث کو اس کی میراث سے محروم کیا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت کی میراث سے محروم کر دیں گے۔ بڑی سخت وعید ہے کہ جس نے اس دنیا میں کسی کا وہ حق جو اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے اس حق سے کسی کو محروم کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جنت کے حق سے محروم کر دیں گے۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے میراث کا، وراثت کا، ورثاء کا، جس میں بہت زیادہ مسائل ہیں اور جو وارث ہے، شرعی وارث، اس کو اس کا حق نہیں دیا جاتا۔ قرآن کریم نے قریبی ورثاء کے حق مقرر کر دیے ہیں کہ اس کا اتنا حصہ ہے، اس کا اتنا حصہ ہے۔ باپ فوت ہو جائے تو بیٹے کا اتنا ہے، بیٹی کا اتنا ہے۔ شوہر فوت ہو جائے تو بیوی کا اتنا ہے۔ اولاد میں سے کوئی فوت ہو جائے تو ماں باپ کا اتنا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ میراث کے اس مسئلے پر جو غفلت ہے، سستی ہے، وہ ہے عورتوں کے حوالے سے، بیٹیوں اور بہنوں کے حوالے سے۔ باپ اپنی میراث، اپنی جو جائیداد ہے، جو اس کے پاس مال ہے، یا تو بیٹیوں کو محروم کرنے کے لیے وہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں میں سارا کچھ تقسیم کر دیتا ہے، ان کے نام لگا دیتا ہے، بیٹیوں کو اس طرح محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ بیٹیوں کو حصہ نہ دینے کا ایک بہانہ ہے، اور اس عنوان پر اور بہت ساری باتیں کر دی جاتی ہیں۔ ہم نے اس کو جہیز دے دیا جی، ہم نے اس کو عمرہ کرا دیا جی۔ تو دراصل یہ طریقہ ہے بیٹی کو اس کی وراثت سے محروم کرنے کا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم بیٹی کو حصہ دیں گے تو پرائے گھر میں ہے، دوسرے خاندان میں ہے، مال اس کے پاس چلا جائے گا، اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے بیٹی دوسروں کو دے دی ہے تو مال اس بیٹی کو دیتے ہوئے ہم اتنا زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ دوسروں کے گھر چلا جائے گا، مال چلا جائے گا، بیٹی چلی گئی ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ دراصل اپنی بیٹیوں کو محروم کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور اس پر بڑی سخت وعید ہے۔ اسی طرح ماں باپ فوت ہو جائیں تو بھائی اور بہنوں میں جو وراثت کی تقسیم کا مسئلہ ہوتا ہے، اس میں بھائی اپنی بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں، اور ہمارے اس معاشرے میں تو بہنوں کا مطالبہ کرنا، اور بہنیں اگر اپنا حصہ لینا چاہیں تو اس کو اتنا معیوب بنا دیا گیا ہے، اور ان بہنوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ اگر ہم حصہ لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، لہذا معاف کرتے ہیں، اور بھائی بھی یہی چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ بہنوں کا حصہ غصب کرنے کے مترادف ہے، ان کو ان کی میراث سے محروم کرنے کے مترادف ہے۔ اس سے نہ کوئی معافی ہوتی ہے، اور نہ ہی یہ بھائیوں کے لیے یہ مال جائز ہوتا ہے۔ آج تک نہیں سنا کہ بھائی نے بھی کہا ہو کہ میں نے اپنا جو ماں باپ کی طرف سے مجھے حصہ تھا میں نے اپنی بہن کو معاف کر دیا جی، میں نے بہن کو دے دیا۔
بھائیوں نے کبھی معاف نہیں کیا، بھائیوں نے کبھی نہیں دیا، بہنیں ہی دیتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی معافی نہیں ہے، یہ جبر ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اور معاشرے کو اس ڈگر پر، اس راستے پر ڈالا گیا ہے۔ تو میراث کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ دوسروں کا حق ہے، اگر کسی غیر کا حق بندہ مارے تو وہ بھی ظلم ہے، اس کا بھی حساب کتاب ہوگا، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے ہیں، اور ان حصوں کی منصفانہ تقسیم یہ دراصل معاشرے کے لیے خوبصورتی کی علامت ہے، اس لیے کہ یہ اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں، اللہ نے حق رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں وہ بہترین فیصلے فرماتے ہیں، وہ بہترین جاننے والا، بہتر جاننے والا۔ تو بڑی سخت وعید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ، کہ جس شخص نے اپنی وراثت سے اپنے کسی وارث کو محروم کیا، کوئی بہانہ بھی لگا کر، جیسے بہانے چل رہے ہیں، قطع اللہ میراثہ من الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی میراث سے محروم کر دیں گے، اور یہ سب سے بڑی محرومی ہے۔ یہ دنیا کا مال آنے جانے والی چیز ہے، یہ تو کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس تھوڑا ہے، جس کے پاس زیادہ ہے وہ بھی آزمائش میں ہے، جس کے پاس تھوڑا ہے وہ بھی آزمائش میں ہے، یہ وقت گزر جائے گا، لیکن اصل آخرت کی میراث ہے، آخرت کا حصہ ہے، اور آخرت میں اللہ ہم سب کو جنت کا وارث بنائے، جنت میں حصہ عطا فرمائے۔ اس لیے ہم کوشش کریں جو ورثاء کا حق ہے، وہ جو صاحب مال ہے، جو فوت ہوا ہے، اس کے فوت ہو جانے کے بعد اس کی میراث کو منصفانہ طریقے سے، شرعی طریقے سے قرآن و سنت کی روشنی میں تقسیم کریں، تاکہ کل کلا ہمیں کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہونا پڑے۔